نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق، جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ آج اللہ کی فضل سے ہم ایک نئی سیریز شروع کریں گے جو اس سے پہلے نہیں ڈسکس ہوا ٹاپک، اور نہ ہی کسی ہومیوپیتھک بک میں باقاعدہ سے آٹو میون ڈیزیز کا کہیں ذکر ہے، کیونکہ بہت ساری جگہ پہ پڑھے ضرور ہیں ڈیزیزز کے نام پہ، لیکن یہ لیبل نہیں ہے کہ یہ بیماری جو ہے اس کو آٹو میون ڈیزیز کہتے ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگوں نے سورائسس ٹھیک کیا ہوگا، لیکن بک میں سورائسس کو آٹو میون ڈیزیز کے نام سے لیبل نہیں کیا، اسپیشلی ہومیوپیتھک بکس میں بات کر رہا ہوں۔ یا اس سے پہلے کوئی ایسا لیکچر بھی ہومیوپیتھی کا نہیں ہے جو ان تمام ڈیزیزز کو، جو آٹو میون ڈیزیزز ہیں، وہ تقریباً 80 سے زیادہ ڈیزیزز ہیں آٹو میون ڈیزیزز، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن ناؤن جو ہیں وہ تقریباً 80 سے زیادہ ہیں۔ تو ایک تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام آٹو میون ڈیزیزز کو سمجھیں اور ان کو ایک ہی جگہ کہیں اکٹھا کریں تاکہ آپ کو اس پریکٹس کرنے میں آسانی ہو، آپ کو پتہ ہو کہ جو علاج جس مرض کا میں کر رہا ہوں وہ مرض کیا ہے۔ تو یہ ایک مشکل سا ٹاسک تھا، کیونکہ میں اپنی پریکٹس میں آٹو میون ڈیزیزز کو ٹھیک تو کر رہا ہوں، لیکن ہم نے پہلے کسی لیکچر کا ارینج نہیں کیا۔ مختلف جگہوں پہ میں نے بات کی ہوگی کہ یہ آٹو میون ڈیزیز ہے، لیکن باقاعدہ سے ہم نے کوئی سیریز نہیں کی، اور نہ ہومیوپیتھک کسی پہلے لیکچر میں کوئی اس طرح کے ٹاپکس موجود ہیں یا کوئی ایسی بک ہے جس میں کہیں لکھا ہو کہ یہ ساری جو ہیں یہ آٹو میون ڈیزیز ہیں۔ تو ہم نے ایک تو یہ کیا کہ ایک ہومیوپیتھک سسٹم کے اندر، کیونکہ بہت سارے لوگ آٹو میون ڈیزیز ٹھیک بھی کر رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو بیماری میں ٹھیک کروں یہ بیماری کس نوعیت کی ہے۔ تو ایک تو ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہے دوسرے سسٹم کو کہ یہ دنیا میں جو ایسے امراض ہیں جو کہ انکیوریبل سمجھے جاتے ہیں، ہومیوپیتھی ان کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور دوسرا ہم نے اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے کہ جب وہ کوئی ڈیزیز ٹھیک کر رہے ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ یہ کون سی ڈیزیز ہے، آیا یہ واقعی آٹو میون ڈیزیز ہے یا کوئی اور ڈیزیز ہے۔ تو آج کوشش یہ کریں گے، پہلے ہم امیون سسٹم کو سمجھیں گے کہ انسان کے اندر موجود جو امیون سسٹم ہے اس کا کیا رول ہے، اور آٹو میون کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آٹو میون ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں، کون سی ایسی ادویات ہیں جو آٹو میون ڈیزیز میں استعمال ہو سکتی ہیں، وہ کون سے ایسے کازز ہیں جو آٹو میون ڈیزیز کا سبب بنتے ہیں۔ تو وہ ہم، کیونکہ دنیا میں آٹو میون ڈیزیزز کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایڈیوپیتھی ہے، یہ ان نون کازز ہیں اس کے، لیکن میں کچھ روشنی ضرور ڈالوں گا اور کوئی کازیٹیو فیکٹر بھی بتاؤں گا کہ کیوں آٹو میون ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں۔ تو ٹاپک پہ آنے سے پہلے ہمارا جو آج کا افروزم ہے اس پہ میں بات کروں گا، اور پھر میں ٹاپک پہ بات کرتا ہوں۔ آج جو میرے پاس افروزم ہے وہ بھی بڑا عام افروزم ہے۔ وہ کہتا ہے ایسی مقامی بیماریاں، مقامی مین لوکل ڈیزیز، جو کچھ ہی عرصہ پہلے نمودار ہوئی ہوں، جن کا سبب صرف ایک خارجی زخم ہو، انہیں پہلی نظر میں ہی خارجی بیماری کا نام دے دینا چاہیے، لیکن اگر یہ معمولی نیت کا ہو تو اسے خاص اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو چھوٹا موٹا کوئی نشان، کوئی داغ، کوئی زخم، کوئی چوٹ ہو تو اس کو ہم خارجی بیماریاں کا نام دے سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انٹرنل ہوتی ہیں لیکن وہ سکن پہ نمودار ہوتی ہیں۔ یہ وہ بات اس کی نہیں کر رہا، یہ بات اور کر رہا ہے کہ انہیں پہلی نظر میں خارجی بیماریوں کا نام دے دینا چاہیے، لیکن اگر یہ معمولی نیت کا ہو تو اسے خاص اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اگر جسم کی زیادہ چوٹیں لگتی ہیں اور وہ زیادہ سخت ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، بخار وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو ایسی بیماریوں کا علاج جراحی ہے، مطلب سرجری ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں مناسب ہوتا ہے جب متاثرہ حصہ کو مشینی امداد کی ضرورت ہو، کہ وہ جو چوٹ ہے اس کو کسی مشین کی ضرورت ہو، مثلا ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو ایڈجسٹ کر کے جوڑا جائے، تو اس طرح کے کوئی اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اکھڑے ہوئے جوڑ کی سوئی سے زخم کے لبوں کو سی کر من پٹی کرنا، میکینکی دباؤ سے کٹی ہوئی شریانوں سے خون بند کر کے خارجی اشیاء جو چوٹ کے ذریعے جسم پر داخل ہوتی ہیں
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کٹ لگ جاتا ہے، کوئی فریکچر ہو جاتا ہے، کہیں بلیڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم سٹچ کرتے ہیں یا اس کو باندھتے ہیں. تو یہ وہ خارجی بیماریوں کو جس کا میں بھی اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہم خارجی بیماریوں کو یا لوکل ڈیزیز کو لیبل وہ کریں گے کہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، برن ہو جاتا ہے، تو دس از کالڈ دا لوکل ڈیزیز، دس از ایکسٹرنل ڈیزیز. آگے جی. کوئی چیز اندر پھنس جاتی ہے، کوئی کانٹا چپ جاتا ہے، کوئی شیشہ لگ جاتا ہے، کوئی لوہا چلا جاتا ہے، تو اس کو نکال کے دوبارہ اس جگہ پہ کیلنڈولا لگا دینا یا پٹی کر دینا. اس چیز کی بات انہیں نکال کر زخم والی جگہ پر مواد گٹھا ہوگا تو اس کے لیے جسم میں سوراخ کے مواد نکالا جائے، ٹوٹے لگا کی ہڈیوں کو مناسب جگہ لا کر جوڑا جائے اور پٹی وغیرہ کر دی جائے. لیکن اس طرح کی چوٹوں میں ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک طاقت والے امداد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم میں شفا کا عمل کیا جا سکے. مثال کے طور پر جب نیل پڑ جائیں، پٹھے پھٹ جائیں اور خون کی رگیں کٹ جائیں، ان کی وجہ سے بخار جو ایسی صورت میں اندرونی دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ ارنیکا دے دیتے ہیں، کوئی پائروجینم دے دیتے ہیں، تو وہ جو چوٹ کی یا برن کی دوائیاں وہ آپ انٹرنل بھی دیں گے تو اس سے مزید فائدہ ہوگا. تو یہ وہ منع نہیں کر رہا آپ کا کہ آپ کا جہاں زخم ہو جائے تو آپ یہ کہیں کہ میں اب یہ زخم جو ہے پھٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو میں تو اس کو دوائی سے ہی جوڑوں گا. تو اس کا وہ یہ طریقہ ہے کہ ہڈی کو جوڑ کے اس کو پٹی سے باندھیں، وہاں اگر پھٹا ہوا ہے تو اس کو سٹچ کریں اور پھر ایکسٹرنل لوکل اپلیکیشن جیسے کیلنڈولا وغیرہ یا کینتھرس لگا دیں اور ساتھ جو انٹرنل میڈیسن کا استعمال کریں. اور جب پانی سے جلے ہوئے عام جلے ہوئے اعضاء کو ٹھیک کرنے کے لیے ہومیوپیتھک طریقے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر ایک ماہر ہومیوپیتھ ڈاکٹر اس کارآمد ہومیوپیتھی کی ضرورت پڑتی ہے. بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ان دا شارٹ کٹ یہ ہے کہ کٹ لگ جائے، برن لگ جائے، کوئی چیز کھپ جائے، چپ جائے، تو وہ کہتا ہے اس کو نکال کے اس کو ہیل کریں. اور پھر اس کی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ گہرا ہے، بخار ہو گیا، دردیں ہو رہی ہیں، تو انٹرنل بھی دوا کا استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟